اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ، آج ہم نہایت ہی مبارک سلسلہ شروع کر رہے ہیں۔ دورۃ القرآن الکریم 2024 کا آج باقاعدہ آغاز ہو جائے گا۔ قرآن مجید اس دنیا اور آخرت کی تمام نعمتوں سے بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کو قرآن پاک پڑھنے سمجھنے کا موقع دے دے تو یہ اللہ تعالیٰ کا خاص الخاص انعام ہے۔ قرآن مجید کو سمجھنا ایک مسلمان کے لیے تو فرض عین کے درجے میں ہے ہی، تمام انسانوں کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا، قرآن کی دعوت پہ لبیک کہنا ضروری ہے۔ لیکن یہاں آج کیونکہ ہماری پہلی کلاس ہے تو پہلی کلاس کے اعتبار سے کچھ ضروری باتیں، کچھ تمہیدی باتیں جن کو آپ پری ریکوزٹس آف تفسیر کہہ سکتے ہیں، جن کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے قرآن پاک سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے۔ جب بھی کوئی بندہ اپنے آپ کو قرآن مجید کے سامنے لا کر پیش کرے، اس بندے کے اندر کچھ ظاہری، کچھ باطنی، کچھ آداب، کچھ خصوصیات ایسی ریکوائرڈ ہوتی ہیں جو اس کو قرآن مجید سے پراپر بینیفٹ کرنے کے لیے ضروری ہوتی ہیں۔ ہم سب جانتے ہیں قرآن مجید مشرکین مکہ میں نازل ہوا۔ اول جو قرآن پاک کے مخاطب تھے وہ مشرکین مکہ تھے، لیکن ان میں سے کچھ کو تو ہدایت ملی جو آگے چل کے صحابہ بنے، لیکن سب کو نہیں ملی۔ اس کے پیچھے کچھ ریزنز تھے، ان کے اپنے اندر کچھ ایسی خرابیاں، کچھ ان کے دلوں کے ایسے مرض تھے کہ جو رکاوٹ بن گئے ان کو قرآن مجید سے بینیفٹ کرنے کے راستے میں۔ تو وہ کون سی خصوصیات ہیں جن کا ہمیں دھیان رکھنا ضروری ہے؟ سب سے پہلے تو بندہ جب قرآن مجید کے سامنے آ کر بیٹھے، جیسے ہم اگر اپنی ہی بات کریں، ہم پورا سال ہم ایک بے فکری والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، بے عملی والی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں، یا عبادات کے اندر ہماری طرف سے کوتاہی ہوتی ہے، رجوع اللہ کا کوئی پراپر انتظام نہیں ہوتا، کوئی پراپر ہمارا اس کا سیٹ اپ نہیں ہوتا، بلکہ ہم دنیاوی مشغولیات میں ہی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ایک گناہوں کا یا اللہ سے دوری کا یا ایک گیپ آ جاتا ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان، ہمارے اور قرآن مجید کے درمیان۔ اس گیپ کو ریفل کرنے کے لیے یا اس ڈسٹنس کو ختم کرنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ نمبر ایک تو یہ کہ جس طرح سے ہر عبادت کے سے پہلے کچھ اس کے مقدمات ہوتے ہیں، جیسے نماز کا مقدمہ وضو ہے، یا غسل کی حاجت ہو تو غسل ہے۔ نماز پڑھنے کے لیے پہلے وضو کیا جاتا ہے، پھر نماز شروع ہوتی ہے۔ بالکل اس طرح سے قرآن مجید سے استفادہ کرنے کے لیے انسان کی پاکیزگی ظاہری اور باطنی دونوں ضروری ہیں۔ آپ غور کریں، آپ دیکھیں کہ نماز کے اندر ہم قرآن کا بہت تھوڑا سا حصہ پڑھتے ہیں، تو جب پورا قرآن ایک بندہ پڑھ رہا ہو تو اس کے لیے باطنی اور ظاہری پاکیزگی کتنی ضروری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یمسہ الا المطہرون، کہ اس قرآن کو چھو بھی نہیں سکتا مگر وہ جو نہایت پاک ہو۔ تو اس قرآن کے انوارات کو اپنے دل، اپنی روح، اپنی ذات، اپنی شخصیت کا حصہ بنانے کے لیے تزکیہ نفس بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ اب تزکیہ نفس ایسا چیپٹر ہے جو لائف لانگ پروسیس ہے، یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو ایک دو دن میں اچیو ہو جائے گی، یا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اب پاک و صاف ہو گیا، بلکہ عمر کے مختلف مراحل کے اندر
مختلف لیولز کے اندر نئی نئی نیڈز اور نئے نئے تقاضے تزکیہ کے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں، لیکن ابھی کے لیے اور اس پریزنٹ مومنٹ کے لیے جو کچھ باتیں میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ نے ڈالی ہوئی ہیں وہ میں آپ سے شیئر کرتی ہوں۔ سب سے پہلے تو ہم کیونکہ بحیثیت خواتین یہاں پر جمع ہیں، تو ہم سب سے پہلے اپنے دلوں کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزانہ طور پر پیش کریں، بالکل جس طرح سے نماز کے اندر نماز ہمیں عاجزی سکھاتی ہے۔ نماز کے اندر ہمارا جو پوسچر ہے، ہم پہلے رکوع میں جھکتے ہیں اور پھر سجدے میں ہم جھکتے ہیں، اور جھکتے کے ساتھ ہی ہم اپنی پوری ذات کو اور اپنی پوری سیلف کے سب سے افضل اور اعلیٰ حصے کو، اپنی جبین کو زمین پہ رکھ دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے اپنی ذات کی نفی کر دیتے ہیں کہ یا اللہ میں کچھ نہیں ہوں، جو کچھ ہے تو ہی ہے، میری ذات کچھ نہیں، میرے خیالات کچھ نہیں، میری تدبیریں کچھ نہیں، میری خواہشات کچھ نہیں، میں خود کچھ نہیں، یا اللہ جو ہے تو ہی ہے۔ یہ اعتراف ہم کرتے ہیں بالکل اس طرح سے۔ قرآن پاک کے سامنے بیٹھنے سے پہلے اپنے آپ کو پری کنسیوڈ نوشنز سے پاک کر لینا چاہیے، تعصبات سے پاک کر لینا چاہیے، جو بھی شکوک و شبہات ہوں ان سے پاک کر لینا چاہیے، اور جو بات اللہ کی آئے اس پہ انسان ریفلیکٹ کرے، رسپونڈ کرے، جو حکم آئے اس کو اپنی طاقت، اپنی استطاعت کے مطابق اس پر عمل کرنے کی نیت ہو۔ اس ذہن اور اس ارادے سے جو بیٹھے گا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کو قرآن ہدایت دے گا۔ سورۃ البقرہ میں ہم آگے پڑھیں گے، فرمایا یُضِلُّ بِهِ کَثِیرًا وَیَہْدِی بِهِ کَثِیرًا۔ اللہ اسی قرآن سے بہت سوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سوں کو گمراہ بھی کرتا ہے۔ گمراہ کون ہوتے ہیں؟ وہ جو پہلے سے پری کنسیوڈ اپنے کچھ آئیڈیاز یا کچھ تھاٹس ایسی لے کر آتے ہیں کہ ان کو اگر ان تھاٹس کے مطابق قرآن میں بات مل جائے تو ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، اور اگر ان سے کانٹرری کوئی اور کانسیپٹ ملے یا کوئی اور حکم ملے جو ان کی خواہشات نفس کے خلاف ہو تو اس کو ڈینائی کرتے ہیں، اس کے اندر حجتیں نکالتے ہیں۔ پھر ہم اپنے دلوں کی پاکیزگی کا اہتمام کریں۔ جو بھی گناہ ہم سے ہوئے، ہم میں سے ہر ایک کا تزکیہ کا اپنا اپنا لیول ہوگا، اور ہماری زندگی کے اندر ہمارے وہ جو بلاکیجز ہیں، گناہوں کے بلاکیجز جو ہمارے اور اللہ کے درمیان ہیں، سب کے الگ الگ ہوں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی حسد کے مرض میں مبتلا ہو، کوئی تکبر کے مرض میں مبتلا ہو، کوئی بغض کے مرض میں، کسی کے گانے باجے کی عادت ہو سننے کی یا خود گانے کی، نعوذ باللہ، کوئی کسی بیٹل پر ہو، کوئی کسی بیٹل پر ہو سکتا ہے کسی کی زندگی میں کوئی ٹریجڈی چل رہی ہو، کوئی غم چل رہا ہو۔ کبھی کبھی نا انسان کو غم بھی اللہ تعالیٰ سے ڈسٹریکٹ کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتے ہیں۔ وہ تب ہوتا ہے جب انسان اللہ سے مایوس ہو جائے اور وہ اتنا ڈپریسڈ ہو جائے کہ شیطان اس بندے کو اچک کر لے جائے اللہ سے بہت دور اور اللہ سے نا امید کر دے۔ اس اپنی گمراہی سے بھی نکلنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ ہر رات کے بعد سویرا ہوتا ہے۔ اگر آپ کی زندگی میں کوئی غم ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ضرور بہت سی آسانیاں بھی آپ کو اللہ تعالیٰ نے دی ہوں گی، بہت سی ایسی نعمتیں، ایسی رحمتیں بھی آپ کی زندگی میں ہوں گی جو آپ کے لیے تسکین قلب کا باعث بن سکتی ہیں۔ لیکن انسان کبھی کبھی اتنا ڈپریشن میں چلا جاتا ہے کہ وہ جو ایک چیز نہیں ہے یا جو ایک چیز اس سے لی گئی ہے اسی کے اوپر سارا فوکس رکھتا ہے، اور باقی جو لاکھوں نعمتیں اس کے ارد گرد ہوتی ہیں ان کو فراموش کر دیتا ہے، نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا محبت والا تعلق برقرار رکھیے۔ ان تمام ابتدائی باتوں کے ساتھ ہم آج کا اپنا دورہ قرآن شروع کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ بہترین مدد کرنے والا ہے۔